ہم ریلیجیس تو ہیں لیکن انٹلیکچوئل نہیں رہے. ہم ہر چیز کا بریم دوسروں پر ڈالتے ہیں. سازش ہو گئی، سسٹم خراب ہے، لیکن سچ کیا ہے؟ دشمن کی طاقت ہماری اپنی کمزوری کا رزلٹ ہے، وجہ نہیں. تو اسی لیے جب تک ہم اپنی سوچ، اپنا سسٹم اور اپنی رسپانسبلٹی چینج نہیں کرتے، اللہ کا لا ایکٹیویٹ نہیں ہوگا اور رزلٹ بھی چینج نہیں ہوگا. اب جب پرابلم کلیئر ہو گئی اور ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کا لا تبھی ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب ہم اندر سے چینج ہوتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ چینج کیسے آئے؟ اگر ہمیں واقعی بدلنا ہے تو ہمیں 3 پاورفل ریسیٹس کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اپنے دماغ کو ہمیں آزاد کرنا ہے. غلامی جو ہوتی ہے وہ صرف زنجیروں کی نہیں ہوتی ہے، سوچ کی بھی ہوتی ہے. اور جب تک ہم دوسروں کی سوچ پر چلیں گے اپنی ڈائریکشن ہمیں کبھی نہیں ملے گی. تو صرف جذبات سے کچھ نہیں ہوتا ہے. دنیا ایموشنز سے نہیں، کمپیٹنس سے جیتی جاتی ہے. ہمیں اپنی اسکلز، نالج اور ایکسیلنس پر کام کرنا ہوگا. سب سے مشکل جنگ جو ہے وہ باہر نہیں اندر ہوتی ہے. اور اپنے ڈر کو ہمیں توڑنا ہے، اپنی لیزینس کو ہمیں ختم کرنا ہے، کیونکہ اصلی جہاد اپنے نفس کے خلاف ہے. اور جب یہ 3 ریسیٹس آئیں گے تب مائنڈ سیٹ چینج ہوگا، پھر ہیبٹس چینج ہوگی اور پھر اللہ کا لا ایکٹیویٹ ہوگا. تو ہاں، ہم نے دیکھا کہ اللہ کا سسٹم جو ہے یہ ایک فکسڈ لا پر کام کرتا ہے کہ تم نہیں بدلو گے تو کچھ نہیں بدلے گا. اب سورہ رات کی یہ جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل دیں. تو دنیا کا دیکھیے ہر بڑا جو ریولیوشن آتا ہے، جو انقلاب، وہ باہر سے شروع نہیں ہوتا ہے بلکہ انسان کے ذہن کے اندر سے شروع ہوا. اللہ نے تبدیلی کی ذمہ داری جو ہے وہ انسان پر ڈالی ہے. ہم دعا تو کرتے ہیں مگر ایکشن اور انٹرنل چینج کو اگنور کر دیتے ہیں. اور ہماری باہر کی دنیا یعنی کہ سوشل، اکنامک، پولیٹیکل، یہ ہمارے اندر کی حالت کا آئینہ ہوتی ہے. اگر ہماری امہ آج بکھری ہوئی ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے انٹرنل تھاٹ پیٹرنز اور بلیف سسٹمز بکھرے ہوئے ہیں. جیسے ایک سیڈ کے اندر تبدیلی آئے بغیر درخت نہیں بنتا ہے، یعنی کہ ٹری نہیں بن سکتا، ویسے ہی نفس کی تبدیلی کے بغیر قوم کی تبدیلی لاجیکلی امپاسبل ہے. یہ کوئی جذباتی بات نہیں بلکہ یہ ایک ٹھوس یونیورسل لا ہے.